اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آگے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اعمال کی صورت میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب سجدہ شکر کیسے ادا کرتے ہیں اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا مکمل طریقہ بھی بتایا جائے۔ تو یہ بہت خوبصورت سوال ہے، اس کا جواب جو ہے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم میرا زیادہ شکر ادا کرو گے میں اتنا تمہیں دیتا جاؤں گا۔ پھر کہیں رب جو ہے وہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو، یعنی جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کا ذکر کرو، ان کا اظہار کرو۔ تو اظہار کرنے سے کیا ہوگا کہ تم شکر کی طرف آؤ گے۔ اللہ رب العزت کو شکر کی نعمت کتنی محبوب ہے، کتنی پسند ہے، جب تک آپ کو یہ نکتہ یا یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اس عمل بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر آپ کرو گے بھی تو کوئی خاص نفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عمل کا دار و مدار یقین کے اوپر ہوتا ہے، تو جب یقین ہی نہ بنا ہو، اس کی افادیت کا علم ہی نہ ہو، تو عمل نہ بتانے کا مزہ اور نہ کرنے کا مزہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کو، ہر رونگٹے کو زبان دے دے، ہر رونگٹے کو زبان دے دے، اور اس زبان کے ساتھ یعنی ان کثیر زبانوں کے ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے انسان کے لیے کہ وہ درختوں کے پتوں کو گن لے، یہ تو ممکن ہے انسان کے لیے کہ وہ پانی کے قطروں کو گن لے، یہ تو ممکن ہے انسان کے لیے کہ وہ ریت کے ذرے جو ہے ان کو گن لے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ ان تمام نعمتوں کو گن لے جو اللہ رب العزت نے بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں بنائی ہیں۔ یہ ناممکن ہے۔ اب اس میں دیکھیں عقلی دلیل بھی یہ ہے، اگر ہم ایسی ٹیکنالوجی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو ریت کے ذروں کو گن لے، اور ایک وقت آئے گا یہ ممکن بھی ہو جائے گا۔ کل تک کسی کو معلوم تھا کہ شعاؤں کو جو ہے وہ کیسے تولا جائے گا، ناپا جائے گا، میئر کیا جائے گا؟ آج دیکھیں انٹرنیٹ آیا ہے، اس کی مکمل زبان آ گئی، مکمل طریقہ آ گیا ہے، آپ کو جتنا ڈیٹا دیا جا رہا ہے ایک ایک MB کا حساب رکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے، میئر کیا جاتا ہے۔ تو کل کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے کہ انسان ریت کے ذرے جو دنیا کے اوپر ہیں ان کی بھی گنتی کر لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ذرہ ذرہ بنایا کس کے لیے ہے؟ ذرہ ذرہ بنایا کس کے لیے ہے؟ اس بندے ہی کے لیے تو بنایا ہے۔ تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان رب کی بنائی ہوئی نعمتیں دنیا آخرت میں جو اللہ نے دینی ہے یا دے رہا ہے اس کا احاطہ کر لے یا ان کو گن لے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، یعنی اللہ رب العزت کا یہ حکم جب سنا، تو آپ نے تھوڑا سا تفکر کیا، غور و فکر کیا، تو فوراً سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو نے مجھے حکم بھیجا ہے کہ ہر نعمت کا میں شکر ادا کروں، تو جب میں تیری نعمتوں کو گن نہیں سکتا تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا ہو جائے گا؟ تو میرے رب نے راضی ہو کے، خوش ہو کے آواز دی کہ میرے موسیٰ، میرے کلیم، تو نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔
تو اللہ والو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ سجدہ شکر کتنی بڑی نعمت ہے، یا شکرانے کے نوافل کتنی بڑی نعمت ہے، یا ان کی مجھے توفیق مل جاتی ہے نوافل کی یا محض سجدے کی بھی، تو یہ کتنا بڑا میرے پہ اللہ کا کرم ہے، یا کتنی بڑی یہ اللہ کی عطا ہے، تو پھر یہ میرے عمل بتانے کا کیا فائدہ؟ اور اگر آپ میرے کہنے پہ کر بھی لیتے ہیں تو دل میں جب ایک عمل کی اہمیت ہی نہیں ہوگی تو کیا نفع ہوگا اس کا؟ تو اس لیے یہ باتیں میں نے جو ہے وہ عرض کی ہیں کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ تمہیں بڑھاتا جائے گا. دنیا کے معاملے میں شکر کرو گے اللہ دنیا دیتا جائے گا، آخرت کے معاملے میں شکر کرو گے اللہ آخرت بھی بڑھاتا جائے گا، آخرت جو ہے وہ دیتا جائے گا. پہلی بات ہے جو آسان، وہ پہلے اس کو کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اولیاء اللہ صالحین ایمان والوں کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نیک بندوں کو اللہ رب العزت نے کوئی نعمت دی، کوئی خوشی ملی، کوئی اللہ کی عطا ملی، تو فوراً وہ سجدے میں چلے گئے. جبریل امین علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ملائکہ کی یہ سنت ہے. کبھی ڈر کے سجدہ تو کبھی خوش ہو کے سجدہ. ڈر کے سجدہ کیا تو اے اللہ میری توبہ، ڈر گئے تو تب بھی سجدہ. یہ سنت بھی انبیاء علیہ السلام کی ہے، یہ سنت بھی صالحین ایمان والوں کی ہے، اور یہ طریقہ بھی ملائکہ کا ہے، اللہ کے مقربین کا، محبین کا یہ طریقہ ہے. اسی طرح اللہ نے کوئی نعمت دی، کوئی خوشخبری دی، کوئی عطا ہوئی، کوئی خوشی ملی، تو اس پہ سجدہ شکر ادا کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی جو یہ ریش مبارک ہے، یہ جو اونٹ ہے اس کے کوہان کو لگ رہی تھی. یعنی اونٹ کے اوپر جو کاٹھی ڈالی ہوتی ہے، اس کا جو کوہان ہوتا ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور آپ کی ریش مبارک چھو رہی تھی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کے اوپر یوں جھکے ہوئے تھے، یوں جھکے ہوئے تھے. یعنی بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ عاجزی، مسکینی کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. فاتح بن کے نہیں، فاتح تو وہ تھے ہی، فاتح وہ تو تھے، لیکن ایسی عاجزی، ایسی مسکینی اس حالت کے اندر، یہ نہیں فخر کے ساتھ. جیسے بادشاہوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یا فاتحین جو ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہلا گلا کرتے آنا، نعرے مارتے آنا، یا دوسروں کو ان کی ذلیل کرتے آنا، ان کی تذلیل کرتے ہوئے آنا. یہ صرف بادشاہوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یا جنگوں میں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی؟ عاجزی کی، شکرانے کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، سینہ تان کے نہیں، سر جھکائے ہوئے. تو اللہ کو یہی ادا پسند ہے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو زندہ کرے گا کہ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو سجدہ شکر، پہلے زبان سے شکر، پھر اعضاء سے، یعنی سجدہ شکر. تو سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے جو سوال کیا ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ مجھے اللہ نے کوئی نعمت دی، میں خوش ہوا، تو میں نے اب کیا کرنا ہے؟ سجدہ شکر ادا کرنا ہے. تو سجدہ شکر ادا کریں گے تو میں کیا کروں گا کہ پہلے کھڑا ہوں گا. کیا ہوں گا؟ کھڑا ہوں گا. کھڑے ہو کے اب نہ تو میں نے تکبیر کہنی ہے، اس میں تکبیر تحریمہ کہنی ہے، نہ ہی میں نے اس کے اندر ہاتھ باندھنے ہیں. سمجھ آ رہی؟ نہ اس کے اندر قیام ہے، نہ تکبیر تحریم ہے، نہ ہاتھ باندھنے ہیں، کوئی چیز نہیں. میں کھڑا ہوں گا، کھڑے ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جاؤں گا، اور میں جا کے سجدے کی تسبیح جو ہے وہ اس کو پڑھوں گا 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 13 بار، جتنی مجھے اللہ توفیق دے یا میرے لیے پڑھنا آسان ہو. اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ اکبر، اور کھڑا ہو جاؤں گا. یہ سجدہ شکر ادا ہو جائے گا، سجدہ شکر ادا ہو جائے گا. کوئی اس کی باواز بلند نیت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ خوش ہوئے، جس طرح ہم اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہم ان کا ماتھا چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی کا اظہار. بے نہیں، جب رب نے ہمیں نعمت دی تو ہم نے اس کی خوشی کا اظہار کیا، تو ہم نے شکر کی صورت میں کیا کہ ہم سجدے میں چلے گئے. تو سجدے میں جانے کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہماری نیت یا ہمارا ارادہ من کا کیا تھا کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے اوپر جو سجدہ کیا اس کو سجدہ شکر کہیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو کیسے کریں گے؟ کھڑے ہوں گے، پہلے اللہ اکبر،
تو میں نے کیا بات سمجھائی ہے کہ نہ کانوں کی لو تک ہاتھ لے کر جانے، نہ تکبیر تحریمہ ہے، نہ ہاتھ باندھنے ہیں، نہ رکوع ہے، نہ کوئی بعد میں سلام پھیرنا ہے۔ آپ جائیں گے اللہ اکبر ایسے جائیں گے؟ نہیں، کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کے سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے سجدے میں۔ سجدے میں جا کے میں نے کیا کہا کہ تسبیح پڑھیں گے، تسبیح سجدہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار 7 بار تعداد میں جو اللہ توفیق دے یا آسانی ہو وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا۔ سمجھ آ گئی ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ سجدہ شکر ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، نماز کی طرح 2 سجدے نہیں کرنے۔ سمجھ آ رہی بات؟ نماز کی طرح 2 سجدے نہیں کرنے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جب سجدہ تلاوت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پہلے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ کرتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر سلام پھیر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ بولے یہ سجدہ شکر کے اندر جو کوتاہیاں ہمارے سے ہو سکتی تھی ان کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ اس کے نہ ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، صرف آپ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر، سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں سجدہ تسبیح سجدہ پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ کوئی سلام نہیں ہے، کوئی قعدہ نہیں ہے، کوئی تشہد نہیں ہے، کوئی درود پاک نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی وہ یہ کہ سجدہ شکر ایک ہی ہے، یہ نہیں کہ نماز کی طرح آپ نے پہلے ایک سجدہ کر لیا پھر ایسے بیٹھ گئے جلسہ میں، پھر دوبارہ سجدہ میں گئے تو 2 سجدے کرنے، ایک سجدہ۔ ہاں اگر آپ نے ایک سے زیادہ سجدہ شکر ادا کرنے ہیں تو پھر جس طرح پہلا سجدہ شکر ادا کیا ہے ایسے ہی آپ کھڑے ہو کے دوبارہ سجدہ شکر ادا جو ہے وہ کریں گے۔ وہ آپ کی طبیعت کے اوپر ہے، آپ 100 سجدہ شکر ادا کریں یا 1 کریں۔ بات سمجھ آ؟ یہ سجدہ شکر کا طریقہ اب حضرات کو واضح ہو گیا۔ دوسرا سوال تھا کہ شکرانے کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ بتایا جائے۔ دیکھیں پہلا کام آسان تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے جو میں چھوڑ گیا ہوں کہ سجدہ شکر جو ہے، سجدہ شکر جو ہے اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے، کوئی ایسی نعمت مل گئی ہے، یہ تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات میں چھوڑ رہا تھا تو اللہ نے میرے دل میں ڈال دی کہ کسی ایسی جگہ پہ آپ ہیں کہ آپ کا وضو نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دے دی، آپ کے بچے نے ٹاپ کر لیا، کوئی ایسی خوشخبری مل گئی، ویزا لگ گیا ایسی خوشخبری مل گئی، کہیں سودا ہونا تھا وہ ہو گیا، کوئی مقدمہ کا اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا، یعنی کوئی خوشی آپ کو مل گئی، تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے جائیں وضو کریں، نہیں، اسی وقت رب کے سامنے سجدہ کریں، اسی وقت سجدہ کریں۔ جس طرح دیکھا کہ ہماری ٹیمیں جو ہیں کرکٹ کی ٹیمیں، ان کے اندر بھی بعض کھلاڑیوں کے اندر یہ الحمدللہ یہ تربیت ہے کہ جب اللہ پاک ان کو کوئی اعزاز جو وہ دیتا ہے یا وہ پورا میچ جیت جاتے ہیں تو وہ پلیئرز جو ہوتے ہیں کھلاڑی وہ شکرانے کے طور پہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیا وہ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ اب یہ ساری بات مسئلہ سمجھ آ گیا کہ سجدہ شکر میں آسانی یہ ہے کہ وضو کی قید نہیں ہے۔ یہ اب بات ساری مکمل ہوگی۔ اب دوسری بات اور آخری بات کہ شکرانے کے نفل جو ہے وہ پڑھنے کا مکمل طریقہ بتایا جائے۔ شکرانے کے نفل جب پڑھیں گے تو اب آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ اب نماز ہے، یہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب آپ باوضو ہوں گے۔ اب اس کے اندر کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ شکرانے کے نوافل یوں پڑھنے ہیں جیسے 2 رکعت نماز فرض فجر کی آپ پڑھتے ہیں ایسے ہی 2 نفل پڑھنے، جیسے آپ 2 رکعت نماز سنت فجر کی پڑھتے ہیں ایسے 2 نفل پڑھنے، جیسے آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں ایسے یہ پڑھنے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارا کھیل تو ہے نیتوں کا کہ آپ نے نیت بس یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، اور اس طرح نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس طرح میں بول رہا ہوں جہرن۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ وضو کر رہے تھے تو کیا نیت تھی؟ شکرانے کی کہ میں نے نفل پڑھنے ہیں، نیت تو تب کی ہو چکی ہے۔ دیکھیں نا ابھی آپ آئے ہیں گھر سے نکلے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے کہ ہم نے خانقاہ جانا ہے، آج بیان ہے، تو یہاں آ کے نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ میں حضرت صاحب کا بیان سن رہا ہوں؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد آپ نے دل میں نیت کر لی، اگر زبان سے بھی دہرا لی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ بھی مستحب ہے، کر لیا تو اس میں بھی اجر ہے کہ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ منہ قبلہ شریف اللہ اکبر، آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے،
सना पढ़ेंगे, आउज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे। अब इसके साथ आप कुछ सूरत मिलाएंगे। मिसाल के तौर पे पहली रकत के अंदर सूरतुल काफिरून आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आप मामूल के मुताबिक अपनी रकत को जो है मुकम्मल करेंगे, रुकू में जाएंगे, सुजूद होंगे, फिर दोबारा क़याम होगा। जब दूसरी रकत के अंदर आप उठेंगे तो आप पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर कुछ सूरत मिलाएंगे। जैसे पहली रकत के अंदर हमने सूरतुल काफिरून पढ़ी, अब दूसरी रकत के अंदर हम सूरत इखलास पढ़ लें, सूरत कुल आउज़ बिरब्बिल फलक पढ़ ले, कुल आउज़ बिरब्बिन नास पढ़ ले, कोई भी सूरत पढ़ ले। तो यूं हम अब अपनी दूसरी रकत को मुकम्मल करेंगे, रुकू में जाएंगे, सुजूद होंगे, कादा होगा, तशहुद होगा, दुरूद पाक होगा और दुआ होगी। उसके बाद हम दाएं बाएं सलाम फेरेंगे और हमारे 2 रकत नमाज शुक्राना मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो ये मुकम्मल तरीका है 2 रकत नमाज नफल शुक्राना पढ़ने का। अब ये है कि अगर आपने शुक्राने के नफल माने थे, जिसको कहते हैं मन्नत मानी थी, तो वो तो फिर अब आपके ऊपर है। तरीका यही है कि आपने 8 रकतें पढ़नी है तो 2-2 करके 8 पढ़ें, अफजल यही है। और अगर आपने 8 रकतें पढ़नी है तो 4-4 करके भी आप पढ़ सकते हैं, 4-4 करके भी आप पढ़ सकते हैं। इस तरह अगर महज आपने शुक्राना अदा करना है तो फिर 2 रकत ही काफ़ी होती है। और अगर आपने मन्नत मान ली हुई कि मैं भाई 20 रकतें पढ़ूंगा या 10 रकतें पढ़ूंगा या 8 रकतें पढ़ूंगा, 4 रकतें पढ़ूंगा, तो फिर आप इसी तरह पढ़ेंगे बार बार। 2 बातें होंगी। तीसरी और आखिरी बात यह है कि जो शुक्राने के नवाफल हैं वो दिन में हर वक्त आप पढ़ सकते हैं, दिन और रात में, सिवाय उन औकात के अंदर जिन औकात के अंदर नमाज नहीं होती, जिनको मकरूह औकात आप कहते हैं। यानी फजर की जो नमाज हो गई है, अब सूरज निकलने तक हम नवाफल नहीं पढ़ते फिका हनफी के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, सूरज तुलू होने के बाद 15 से 20 मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे। जब इशराक का वक्त शुरू हो जाएगा, फिर इशराक के वक्त से लेके ज़वाल के वक्त के दरमियान जितने मर्जी हम नवाफल पढ़ सकते हैं। फिर ज़वाल का वक्त 11:35 पे शुरू हो गया, 12:05 तक ये ज़वाल का वक्त है, मकरूह वक्त है, इसके अंदर हम नवाफल नहीं पढ़ेंगे। तो इसी तरह फिर हम वहां से लेके आगे सारे किसी वक्त भी नफल जो है वो हम पढ़ सकते हैं। इस तरह असर से 20 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले हम नफल जो है वो नहीं पढ़ेंगे। अब मगरिब से लेके फिर फजर तक जितनी मर्जी पढ़ें सारी रात। समझ आ गई बात? तो ये 2-3 औकात जो मकरूह औकात हैं उनमें आपने नवाफल जो है वो नहीं पढ़ने शुक्राने के, बाकी आप किसी वक्त भी नफल पढ़ सकते हैं। तो ये सजदा शुक्र का और शुक्राने के नवाफल 2 रकत पढ़ने का मुकम्मल तरीका है जो मैंने आप हजरात के सामने रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी हमें नेमतें दी, हम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, हम सजदे कैसे अदा कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभार हमें भी ये नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बोलो कम अज़ कम ज़िंदगी में 1 बार, साल में 1 बार, महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, जिस तरह सलातो तस्बीह के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है, तो ऐसे अल्लाह हमें इसकी भी तौफीक अता फरमाए कि कभी कभार हफ्ते में 1 आध बार अल्लाह वालों 2 नफल पढ़ते रहा करो कि या अल्लाह जो दिया है मैं उसका शुमार नहीं कर सकता, उसके लिए शुक्र अदा कर दें। और अगर ये 2 रकतें पढ़ने पे जान जाती है तो फिर जो मैंने बताया है कि सजदा शुक्र ही अदा कर लिया करें। उसके लिए तो वज़ू की ज़रूरत भी नहीं है, उसके लिए तो वज़ू की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैंने दोबारा वो लफ्ज़ बोला सजदा शुक्र, उसमें मुझे एक और मसला भी याद आ गया कि वो हजरात जो बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, माजूर हैं, तो उनके लिए मैंने तरीका क्या बताया, खड़े होना। उनके लिए खड़े होना नहीं है, वो इसी तरह बैठेंगे, बैठे बैठे वो कहेंगे अल्लाह अकबर, वो सजदे में चले जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे अल्लाह अकबर और खड़े हो जाएंगे, उनका सजदा शुक्र अदा हो जाएगा। जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरह सेहतमंद हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए सजदा शुक्र अदा करने से पहले खड़े होना ज़रूरी है। और जो माजूर हैं, बैठ के नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज नमाज में भी बैठ के पढ़ते हैं, खड़े हो ही नहीं सकते, तो उनके लिए क्या है, वो बेड पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, चारपाई पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं वो वहीं पे कहेंगे अल्लाह अकबर और वो सजदे में चले जाएंगे, तस्बीह जो है वो सजदा पढ़ेंगे और उसके बाद दोबारा अल्लाह अकबर कहेंगे तो सजदा शुक्र अदा हो जाएगा। ये उनके लिए जो माजूर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको समझ की तौफीक अता फरमाए और हमें भी जो है वो बारहा ज़िंदगी में सजदा शुक्र और नवाफल शुक्र के अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हजरात को इस अमल की इजाज़त नहीं है, आप तमाम हजरात से इस अमल की अपील है। ये कोई अमल मेरा नहीं है, ये कोई वजीफ़ा नहीं है
کہ مجھے آپ بار میں میسج کریں حضرت صاحب یہ مجھے اجازت ہے، بھائی یہ تو عبادت ہے. تو میرا تو ترلا ہے کہ میں تو اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں زندگی میں بار بار سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.